یہودیوں نے اللہ کے نبی کے لیے موت کا لفظ استعمال کیا، حضرت عائشہ بھڑک گئی، فرمایا وعلیکم السلام واللعنہ، اے یہودیوں تم پر موت آ جائے، تم پر لعنت برسے۔ نبی نے فرمایا مہلن یا عائشہ، اے عائشہ اتنا جلدی تمہیں طیش میں نہیں آنا چاہیے، تمہیں غصے میں نہیں آنا چاہیے، اے عائشہ نرمی سے کام لو، پیار سے کام لو، محبت سے کام لو، اتنا جلدی تمہیں ایموشنل نہیں ہونا چاہیے، اتنا جلدی تمہیں جذباتی نہیں ہونا چاہیے۔ کہا اے اللہ کے نبی شاید آپ نے سنا نہیں تھا، وہ یہودی جب جا رہے تھے انہوں نے سلام کیا تھا، انہوں نے السلام علیکم نہیں کہا تھا، انہوں نے السلام علیکم کہا تھا۔ اے اللہ کے نبی وہ آپ کے لیے موت کی بد دعا کرے میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں، میں کیسے گوارا کر سکتی ہوں؟ جب انہوں نے آپ کے لیے موت کا لفظ استعمال کیا تب میں نے ان کا جواب دیا تھا۔ آپ نے فرمایا عائشہ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے جواب نہیں دیا تھا، میں نے جواب دیا تھا۔ جب انہوں نے یہ کہا تھا السلام علیکم، اے عائشہ میں نے جواب دے دیا تھا، میں نے کیا کہا تھا وعلیکم سیم ٹو یو، تم میرے لیے موت کی بد دعا کر رہے ہو، سیم ٹو یو تم پر بھی موت آئے، میں نے جواب دے دیا۔ نبی نے گالی کے جواب میں گالی نہیں دی، ان کا لفظ بھی نہیں دہرایا، آپ نے فرمایا وعلیکم تم پر بھی ہو، سیم ٹو یو، آپ نے سیم ٹو یو کہا، آپ نے وہ لفظ استعمال نہیں کیا جو یہودیوں نے استعمال کیا۔ یہ نبی کا اخلاق تھا۔ تو اللہ کے اسپیشل بندے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہلوں سے ان کا سامنا ہوتا ہے سلام کہہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دو چیزیں ہو گئی اور آگے بڑھیے۔ نمبر 3 وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اللہ کے اسپیشل بندے یہ دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، ان عذابها کان غراما، جہنم کا عذاب تو بڑا چپک جانے والا ہے، بڑا چمٹ جانے والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ نے کہا وہ تکبر نہیں کرتے، وہ جاہل کا جواب نہیں دیتے۔ اور تیسری چیز کیا فرمائی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ رات بھر سجدے میں گزار دیتے ہیں، وہ تہجد پڑھتے ہیں، وہ قیام اللیل کرتے ہیں، وہ راتوں میں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ میرے نوجوانوں اللہ کے خاص بندے تو راتوں میں تہجد پڑھتے ہیں، تیری راتیں تو انسٹاگرام پہ گزر رہی ہیں، تیری راتیں تو اسنیپ چیٹ پہ گزر رہی ہیں، تیری راتیں تو فیس بک کی ریلز میں گزر رہی ہیں، تیری راتیں تو گندے ویڈیوز کو دیکھنے میں گزر رہی ہیں۔ اے اللہ کے بندو، اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جب دنیا اپنے بستر پہ آرام کر رہی ہوتی ہے وہ رات کو اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، دنیا جب اپنے بستروں پہ سوئی رہتی ہے وہ بستروں سے الگ ہو کر کے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ تہجد کی عادت ڈالو میرے ساتھی۔ اگر زندگی میں کوئی سپنا ہے، کوئی خواب ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی دکھڑا ہے، کوئی مصیبت ہے، رات میں جب سناٹا ہو جائے، 2 بج جائے، 3 بج جائے، وضو کرو، آؤ اور اللہ کے سامنے رونا شروع کر دو، اللہ کے سامنے تڑپنا شروع کر دو، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا شروع کر دو، پھر دیکھو تمہاری زندگی سے غم کیسے دور ہوتے ہیں، تمہاری زندگی سے تکلیف کیسے دور ہوتی ہے۔ تہجد پڑھتے ہیں اللہ کے نیک بندے۔ ہم سے تو 5 ٹائم کی نماز ادا نہیں ہوتی، حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہے، ہماری دکان بھی اوپن ہے، ہمارا کاروبار بھی چل رہا ہے، ہمارا لین دین بھی چل رہا ہے، ہم تو 1 ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے۔ جلسہ ہو رہا ہے گاؤں میں عشاء کی نماز میں، کتنے لوگ مسجد میں تھے جا کے پتہ کر لینا۔ جلسے کے بعد فجر کی نماز میں گاؤں میں کتنے لوگ فجر کی نماز میں شامل ہوتے جا کے پتہ کر لینا۔
مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اللہ کہتا ہے میرے خاص بندے تہجد پڑھتے ہیں۔ میری پیاری ماں بہنوں، آپ سے بھی شکایت ہے، آج عورتیں بھی نماز کے معاملے میں بہت لاپرواہ ہیں۔ ان کو اپنے موبائل اور اپنے دنیا کے کاموں میں اتنا بزی ہو گئی ہیں، آج نماز کی ان کو فرصت نہیں مل رہی ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، کان کھول کے سن لو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا صلت المرأۃ خمسہا، عورت صرف 4 کام کر لے جنت میں چلی جائے گی۔ جنت کے سارے گیٹ کھول دیے جائیں گے عورت کے لیے، جنت کے سارے دروازے اوپن کر دیے جائیں گے عورت کے لیے۔ اذا صلت المرأۃ خمسہا، جب عورت 5 ٹائم کی نماز پڑھے، وصامت شہرہا، رمضان کا روزہ رکھے، واطاعت زوجہا، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، واحسنت فرجہا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، یہ 4 کام عورت کر لے جنتی ہے۔ آج کیا عالم ہے، نہ شوہر نماز پڑھتا ہے نہ بیوی نماز پڑھتی، بچے کہاں سے نماز پڑھیں گے؟ بچے کہاں سے نماز پڑھیں گے؟ آج کل کی ممی لوگ بچوں کو موبائل ہاتھ میں دے کے تو ناشتہ کراتی، میرا بیٹا تو بغیر موبائل لیے ناشتہ نہیں کرتا ہے۔ ارے کیسے کرے گا جب اس کی ممی نہیں کرتی تو وہ کیسے کرے گا؟ صبح ممی اٹھتی ہیں پہلے موبائل دیکھتی ہیں، پاپا اٹھتے ہیں پہلے موبائل دیکھتے ہیں۔ جو آپ بوئیں گے وہی کاٹیں گے، ببول کا پیڑ بو کر کے آپ آم نہیں توڑیں گے میرے پیارے ساتھی۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ تعالی اس آدمی کے اوپر رحمت نازل کرے جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتا ہے، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، اور اپنی بیوی کو، اپنی میڈم کو، اپنی بیگم کو بھی اٹھاتا ہے۔ اور اگر بیگم انکار کرتی ہیں، نہیں میں 2 بجے رات میں سوئی ہوں مجھ کو مت اٹھاؤ، میں 1 بجے رات میں سوئی ہوں مجھ کو مت اٹھاؤ، اگر بیگم انکار کرتی ہیں، نَزَحَ فِي وَجْهِ الْمَاء، تو بیگم کے چہرے پر پانی ڈال کے اٹھاتا ہے۔ اب حسن پوری اٹوا والو، آپ اپنی بیگم کو رات میں تہجد پڑھنے کے لیے اٹھانا، اور نہ اٹھے تو پانی ڈال دینا، اور پھر بیگم جو آپ کے ساتھ کریں گی وہ بعد میں ہم کو بتانا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا۔ حدیث تو یہی کہہ رہی ہے، اللہ رحمت نازل کرے اس آدمی کے اوپر۔ اب آپ کی ہمت جتنی ہو آپ اتنا کام کیجئے، آگے کا رزق میں نہیں لے سکتا، میں حدیث پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ آدمی رات میں اٹھے تہجد پڑھے اور بیوی کو اٹھائے، بیوی نہ اٹھے تو پانی ڈال کے چل میرے ساتھ تہجد پڑھ۔ اور اس کا اپوزٹ بھی ہے، وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ، اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرے اس عورت کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، اور اکیلی نہیں پڑھتی ہے، اپنی شوہر کو بھی اٹھاتی ہے، اور شوہر اگر انکار کر دے تو بیوی شوہر کے چہرے پر پانی ڈال دیتی۔ اب بیوی اگر اتنا پنگا لے سکتی ہے شوہر سے تو لے لے۔ آج کل کی بیویاں بھی ماشاءاللہ ہوتی ہیں، آج کل کے شوہر بھی ماشاءاللہ ہوتے ہیں۔ ایک آدمی بیچارہ بڑا پریشان تھا دوسری شادی کے لیے، آئے دن اپنی بیوی سے کہتا تھا دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی اس کی بہت کھڑتی رہتی تھی، کم بخت اس کو ہمیشہ دوسری شادی کا چکر لگا رہتا ہے۔ ایک دن جمعرات کا دن تھا، شوہر گھر میں آیا، بڑا خوش تھا۔ بیوی نے کیا بات ہے، بہت خوش دکھ رہے ہو، کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ وہ اصل میں کیا بتاؤں، دوسری شادی طے ہو گئی، رشتہ مل گیا ہے، اور کل جمعہ کے بعد میرا نکاح ہے۔ بیوی نے کہا اچھا، جمعہ کے بعد تیرا نکاح ہے، کوئی بات نہیں۔ بیوی کھانا لائی، شوہر نے کھانا کھایا، سو گیا، اٹھا، جا کر کے نہایا دھویا، نیا کپڑا پہنا۔ بیگم نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں، جمعہ کے بعد میرا نکاح ہے۔ کہا کہ وہ رات میں جو میں نے تم کو کھانا کھلایا تھا نا، اس میں نے بہت لمبی نیند کی دوا ڈالی تھی، تم سوئے تھے جمعرات کو، اور آج منڈے ہے، سوموار ہے، آج جا کے تم اٹھے ہو، اگلی بار اگر تم نے دوسری شادی کا سپنا دیکھا تو سیدھے قیامت کے دن اٹھو گے۔
تو آج کل کی اتنی ڈینجرس بیویاں بھی ہوتی ہیں، معاف کیجئے گا. تو اس لیے اللہ کے نبی نے ایک بہترین پریوار چلانے کا طریقہ کیا بتایا؟ شوہر بھی تہجد پڑھے، بیوی بھی تہجد پڑھے. یہ بہترین کپل ہے، یہ بہترین جوڑا ہے جو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا سپورٹ کرے، ایک دوسرے کی مدد کرے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے نیک بندے تہجد پڑھتے ہیں، رات بھر سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں. ظاہر ہے جب تہجد پڑھیں گے تو پانچوں ٹائم کی نماز تو آٹومیٹک پڑھیں گے، یعنی پانچوں ٹائم کی نماز کے پابند ہیں اور رات میں تہجد بھی پڑھتے ہیں. اتنا سب کرنے کے بعد ہم ہوتے تو جنت کو اپنے باپ کی کھیتی سمجھتے. اگر ہم تہجد پڑھتے تو ہم تو یہ سمجھتے کہ جنت تو ہمارے باپ کی ہو گئی. لیکن اللہ کے خاص بندے کیا کرتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وہ تہجد پڑھتے ہیں، وہ رات بھر تہجد پڑھنے کے بعد بھی کیا کہتے ہیں؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. وہ دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ تو جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے. ان عذابها کان غراما، جہنم کا عذاب بڑا خطرناک ہے، وہ لگ جائے تو چھوٹنے والا نہیں ہے، وہ چپک جائے تو چھوٹنے والا نہیں ہے. دنیا کی آگ سے بہت الگ ہے جہنم کی آگ. دنیا کی آگ ڈیزل سے جلتی ہے، سی این جی سے جلتی ہے. آپ سی این جی کار میں چلے جائیں، میں پٹنہ سے جس گاڑی سے آتا ہوں سی این جی گاڑی ہے، سی این جی پمپ آتا ہے، ڈرائیور کہتا ہے مولوی صاحب اتر جائیے. کیوں اترنا ہے؟ سی این جی کی گیس بھری جا رہی ہے، اور گیس بھرنے کے ٹائم نیم یہ ہے، قانون یہ ہے کہ ڈرائیور اور سارے پیسنجر گاڑی سے اتر جائیں، ورنہ سی این جی میں اگر کوئی رسک ہو جائے تو گاڑی اڑ سکتی ہے، بلاسٹ ہو سکتا ہے. ابھی دلی میں جو بلاسٹ ہوا تھا وہ بھی سی این جی کار تھی. سی این جی سے آگ لگتی ہے تو انسان جل کے مر سکتا ہے میرے ساتھی. حیدرآباد کے وہ ہمارے بھائی جو عمرہ کرنے گئے تھے سعودی عرب کی دھرتی پر، مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، جن کی بس ڈیزل کے ٹینکر سے ٹکرائی تھی، اور ڈیزل کے ٹینکر سے ٹکرانے کے بعد پوری بس جل کے خاک ہو گئی، سارے پیسنجر مر گئے. ڈرائیور کو چھوڑ کے ڈرائیور کود گیا تھا، اور ایک آدمی اور جس کا نام سلمان تھا وہ بچ گیا تھا. باقی سارے کے سارے لوگ ڈیزل کے ٹینکر سے لڑ کر کے مر گئے تھے. دنیا کی آگ میں اتنی بھیانک آگ ہوتی ہے، ڈیزل کی آگ، پیٹرول کی آگ، سی این جی کی آگ، ایل پی جی کی آگ. لیکن جہنم کی آگ ان سب سے الگ ہوگی، ان سب سے زیادہ خطرناک ہوگی. جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اے اللہ جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ فرمایا وقودھا الناس والحجارہ، وہ انسانوں سے جلے گی، وہ پتھروں سے جلے گی. اے اللہ کیا جہنم کی آگ دنیا کی آگ کی طرح ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہوگی. اگر دنیا کی آگ میں کسی کو 70 بار جلایا جائے، 70 بار جلنے کی جو تکلیف ہوگی وہ جہنم میں ایک بار جلنے کی تکلیف ہوگی. سہن کر پائیں گے ہم؟ کیا جہنم کے عذاب کو سہن کر پائیں گے ہم تو نہیں کر سکتے میرے ساتھیوں. ہمارے بدن میں کہیں آگ لگ جائے تو سفید ہو جاتا ہے، وہ ایریا سفید ہو جاتا ہے، وائٹ ہو جاتا ہے. ہم کتنی کریم لگاتے ہیں کہ ہماری اسکن نارمل ہو جائے، جلنے کا نشان جلدی مٹتا نہیں ہے میرے ساتھی. جہنم کی آگ جلائے گی، ایک بار چمڑی کو جلائے گی. جب چمڑی جل جائے گی قرآن کہتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. اے میرے بندو ہم تمہاری چمڑی کو ایک بار جلائیں گے. جہنم کی آگ میں جب ایک بار جلے گی، جل کر کے ختم ہو جائے گی، ڈیڈ ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، ہم دوبارہ نئی چمڑی چڑھا دیں گے، نئی اسکن چڑھا دیں گے، نئی لیئر چڑھا دیں گے تاکہ بار بار جلنے کی تکلیف ہو.
اللہ اکبر. 24 گھنٹے میں کم سے کم 3 بار اللہ سے یہ دعا کیا کرو, اللہم انی اعوذ بک من النار, اللہم انی اعوذ بک من النار, اللہم انی اعوذ بک من النار. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر 24 گھنٹے میں دن اور رات میں اگر 3 بار جہنم سے اللہ کی پناہ مانگ لو گے تو جہنم اللہ سے بولے گی اے اللہ یہ بار بار پناہ مانگ رہا ہے, اللہ اس کو جہنم سے تو بچا دے. تو اللہ کے نیک بندے جہنم سے بچنے کی دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, اے اللہ تو جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لے. ان عذابها کان غراما, جہنم کا عذاب تو بڑا خطرناک ہے, چپک جاتا ہے. عربی میں غرام کس کو بولتے ہیں؟ جس سے آپ نے قرضہ لیا ہے, اب وہ قرضہ مانگنے کے لیے آتا, آپ سے چپک جاتا, بھائی میرا قرضہ دے دے. جہنم کا عذاب انسان کو چپک جائے گا, جیسے قرضہ دینے والا مقروض کو لے جا کے چپک جاتا ہے, ویسے جہنم کا عذاب چپک جائے گا. انہا ساعت مستقرا و مقاما, جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے, بہت بری جگہ ہے. اے اللہ تو جہنم کی آگ سے ہم کو بچانا. تو رحمان کے بندے زمین پہ نرم چال چلتے ہیں, جاہلوں سے سامنا ہو تو سلام کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں, رات رات بھر تہجد پڑھتے ہیں. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتے. 4 چیزیں ہو گئی اور آگے بڑھی. نمبر 5, والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. اور اللہ کے خاص بندے وہ ہوتے ہیں جب خرچ کرتے ہیں تو بخیلی بھی نہیں کرتے, کنجوسی بھی نہیں کرتے, فضول خرچی بھی نہیں کرتے, بیچ کا راستہ اپناتے ہیں. ابھی ایک سوال آیا کٹیہار کے ایک پروگرام میں, مولوی صاحب ہلدی کی رسم منانا کیسا ہے؟ میں نے کہا یہ بتاؤ کیا نبی نے ہلدی لگائی تھی شادی کے موقع پہ؟ کیا صحابہ نے ہلدی لگائی تھی؟ تم نے ہلدی کے نام سے پوری سیریمنی رکھی, تم نے پنڈال لگایا, تم نے ہلدی کے کپڑے بھی لڑکیوں کو پہنائے, مردوں کو پہنائے. میرے پیارے بھائیوں, یہ پوری کی پوری رسم غیر اسلامی رسم ہے, غیر مسلموں کی رسم ہے, جو ان کے کلچر سے تمہارے بیچ میں آئی ہے. ہلدی پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے, منگنی کی بڑی بڑی رسم ہو رہی ہے, اس پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے. بارات میں 300 باراتیوں کو لے جا کے کھانا کھلایا جا رہا ہے. پھر جہیز میں ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. پورا شادی بیاہ کا سسٹم دیکھ لو, یہ میرے بھائیوں فضول خرچی سے بھرا پڑا ہے. اور کہیں بہت اچھی لائن میں نے پڑھی تھی کہ شادی میں ایک دن میں ہم ایسے 500 لوگوں کو 1000 لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں, اپنی زندگی بھر کی گاڑی کمائی خرچ کر کے کھلاتے ہیں, جو کبھی ہمیں خوش دیکھنا نہیں چاہتے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ اتنی محنت سے آپ 1000 لوگوں کو دعوت دیتے, 500 لوگوں کو دعوت دیتے, بہت خوش ہوتے ہیں؟ وہ خوش نہیں ہوتے ہیں. اتنی محنت سے غریب باپ اپنی بیٹی کی شادی میں, بیٹے کی شادی میں کھانا کرتا ہے, اور کھانے والا کھانے کے بعد کہتا ہے کھانا تو ٹھیک تھا لیکن میٹھا بہت اچھا نہیں تھا, چاول بہت اچھا نہیں تھا, چکن بہت اچھا نہیں بنا تھا, مٹن بہت. وہ تمہارے کھانے میں شکایتیں نکال کے چلے جائیں گے میرے ساتھی. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں, اللہ نے اگر دولت دی ہے تو بہت سنبھال کر کے خرچ کرنا. لم یسرفوا ولم یقتروا, نہ تو فضول خرچی کرنا نہ بخیلی کرنا. وکان بین ذالک قواما, بیچ کا راستہ اپنانا. اچھا ایک سوال, اگر شوہر کنجوس ہے اور بیوی کو پیسہ نہیں دے رہا ہے ضرورت بھر کا, بیوی کے بچوں کے بیوی کے خرچ نہیں اٹھا رہا ہے, تو کیا شوہر کا پیسہ بغیر بتائے بیوی لے سکتی ہے؟ عبد الغفار صاحب بتائیے, کیا عورت اپنے شوہر کا پیسہ بغیر اجازت لے سکتی ہے اگر شوہر اس کا ضروری خرچہ اس کو نہ دے؟ لے سکتی ہے.
कितना ले सकती है? जितनी उसको जरूरत है, जितना हक उसका बन रहा है और शौहर अदा नहीं कर रहा है। अगर शौहर कंजूस है, बखील है, उतना पैसा वो ले सकता। लेकिन मेरी प्यारी माँ बहनों, मेरे इस जवाब का गलत मतलब ना निकाल लेना। ये न कहना कि इटवा की तकरीर में अब्दुल गफ्फार साहब बोल के गए शौहर का पर्स मिल जाए, सारा पैसा रख लेना, एटीएम मिल जाए, दिन रात जाके शॉपिंग कर लेना। मैंने ये नहीं कहा है। अगर आपकी जायज जरूरतों को शौहर पूरा ना करे तो अपनी जायज जरूरतों को, अपने हक को पूरा करने के लिए आप बगैर बताए भी शौहर का माल ले सकती है। अब कहीं ऐसा ना हो कि कल फतवा लग जाए अब्दुल गफ्फार साहब तो औरतों को चोरी करने का तरीका बता के गए। मैं चोरी करने का तरीका नहीं बता रहा हूं, माफ कीजिए। बाज औरतें क्या होती है, शौहर का एटीएम कार्ड मिल जाए और ये पता लग जाए कि इसकी पिन क्या है, खूब पैसा उड़ाती हैं। देहात में तो कम चलता है, शहरों में बहुत चलता है। और एक क्रेडिट कार्ड आता है, डेबिट कार्ड में तो चलो उसमें पिन डालना पड़ता है, क्रेडिट कार्ड में पिन भी नहीं डालना है। गई किसी मॉल में, कटिहार में गई किसी बड़े शॉपिंग मॉल में, 15,000 का 10,000 का सामान खरीद लिया और पेमेंट करने का टाइम आया, क्रेडिट कार्ड दे दिया, टैप कर दिया, क्रेडिट कार्ड, पैसा कट गया। शौहर बेचारा परेशान, मैंने 15,000 की शॉपिंग कब किया है? शौहर परेशान है। मालूम हुआ बेगम ने किया है। बेगम से पूछा शौहर ने, तुमने 15,000 की खरीदारी क्यों की? वो बोले कि अब्दुल गफ्फार साहब ने तकरीर में कहा था मैं ले सकती हूं बगैर इजाजत के आपका पैसा। तो भैया गलत मिसयूज मत करना मेरे तकरीर का, मैं बता दे रहा हूं अपनी माँ बहनों को भी। ठीक है, आपको इजाजत है, अपनी जरूरत भर आप खर्च कर सकती हैं, लिमिट से ज्यादा आपको खर्च नहीं करना है। और इसीलिए मसला भी सुन लो, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्रेडिट कार्ड में नुकसान क्या होता है? मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है, मेरा अकाउंट जीरो है, लेकिन क्रेडिट कार्ड में बैंक ने हमको क्या दिया है, 50,000 रुपये की, 1 लाख रुपए की हमको लिमिट दिया है कि हमारे अकाउंट में पैसा नहीं है तब भी हम 1 लाख रुपए तक की शॉपिंग कर सकते हैं, सामान ले सकते हैं, बैंक से पैसा निकाल सकते हैं। अब जब आपके पास पैसा नहीं है और बैंक छूट दे रहा है तो आप उसकी नाजायज उसका इस्तेमाल करेंगे। और जब बैंक अपने टाइम पर पैसा जमा करने का आपको मैसेज देगा, पता लगा आपके पास पैसा नहीं था, तो फिर बैंक पर डे आपके ऊपर भारी भरकम चार्ज लगाएगा। जितने क्रेडिट कार्ड लेने वाले हैं सब परेशान होते हैं, लंबी चौड़ी उनको फीस देनी पड़ती है। इसलिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल मेरे भाइयों मत किया करो। अल्लाह कुरान में क्या कह रहा है, जब खर्च करो तो फजूल खर्ची भी मत करो और कंजूसी भी मत करो, बीच का रास्ता अपना। और यह मसला भी याद रखो, यह मत समझना कि पैसा हमारा है, हम जैसे चाहे वैसे उड़ा सकते हैं। नहीं, आपको अल्लाह ताला ने पैसा इस्तेमाल करने की अथॉरिटी दी है। माल आपका नहीं है, माल अल्लाह का है। अल्लाह ने आपको इस्तेमाल करने की अथॉरिटी दी है और इसीलिए क़यामत के दिन आपसे सवाल पूछा जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं 5 सवालों का जवाब सबको देना पड़ेगा। अब्दुल गफ्फार साहब को भी देना पड़ेगा, आपको भी देना पड़ेगा, पढ़े लिखे को भी देना पड़ेगा, अनपढ़ को भी देना पड़ेगा, अमीर को भी देना पड़ेगा, गरीब को भी देना पड़ेगा। 5 सवालों का जवाब। अन उम्रिही फीमा अफना, टाइम तुमने कहाँ गुजारा, जिंदगी तुमने कहाँ गुजारी। व अन शबाबिही फीमा अबला, तुमने अपनी जवानी को कहाँ गुजारा। व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहू, और माल तुमने कहाँ से कमाया। व फीमा अनफक़, और कहाँ पे खर्च किया। और 5वां सवाल, व माज़ा अमीला फीमा अलिमा, तूने जो इल्म हासिल किया उस इल्म के ऊपर तूने अमल कितना किया। तो अल्लाह के खास बंदे जब खर्च करते हैं तो फजूल खर्ची भी नहीं करते, बखीली भी नहीं करते, बीच का रास्ता अपनाते। और आगे बढ़िए, अल्लाह के खास बंदों की और पहचान क्या है? फरमाया वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर, और अल्लाह के खास बंदे अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करते, अल्लाह के सिवा किसी और को नहीं पुकारते। इसी हसनगंज से एक सवाल आया, मौलवी साहब हमारे यहाँ एक तरीका है, सांप अगर किसी को काट लेता है, सांप अगर किसी को काट लेता है तो सांप के काटने वाले को, जिसको सांप ने काटा हो, उसका विष उतारने के लिए, उसका जहर उतारने के लिए एक मंत्र पढ़ा जाता है।
اچھا وہ منتر بھی کسی نے ہم کو لکھ کے بھیجا ہے, دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے اس میں, ہیں کسی کو یاد ہے؟ کیا بولتے ہیں؟ کہے خدا سنو محمد ہے. اب یہ جو منتر ہے یہ دیکھیے کسی نے بھیجا ہے, پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو. یہ ہے کہے خدا سنو محمد سپن بھی کیسا, پکار کر کہے محمد جہاں رہے گھر بیٹھا, آدم چائے لے پٹیا کے من مائے ٹھہرے, جو کرے نرمل خدا. کہتے ہیں کہ یہ جو ہے پڑھتے ہیں اور جس کو سانپ نے کاٹا ہو وہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے, سانپ کا زہر نکل جاتا ہے. شرکیہ ہے یہ جملہ. آپ اللہ کے ساتھ محمد کو بھی نہیں پکار سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام نے نہیں سکھایا ہے, اسلام نے اجازت نہیں دی ہے. اب آپ کہیں گے مولانا صاحب اگر اسلام نے اجازت نہیں دی ہے اور یہ منتر شرکیہ ہے, یہ جملہ شرکیہ ہے, تو کیسے وش کیسے اتر جاتا ہے, زہر کیسے اتر جاتا ہے؟ میں جواب دیتا ہوں آپ کو. ہو سکتا ہے جس سانپ نے آپ کے بھائی کو کاٹا ہے, بچے کو کاٹا ہے, وہ سانپ اصل میں جنات میں سے ہو. جنات کی شکل, جنات سانپ کی شکل میں بھی آتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی سانپ نظر آ جائے تو پہلے 3 مرتبہ کہو اگر جن ہو تو چلے جاؤ, اگر جن ہو تو چلے جاؤ, اگر جن ہو تو چلے جاؤ. اس کے بعد مار سکتے ہو. جنات بھی ہو سکتے ہیں سانپ کی شکل میں. ہو سکتا ہے یہ کوئی شیطانی جن ہو جس نے آپ کے بھائی کو کاٹا ہے, اور جب آپ نے یہ منتر پڑھا کہے خدا محمد, جو آپ نے یہ پڑھا شرکیہ جملہ پڑھا, تو شیطان نے فوراً اپنا زہر باہر نکال دیا تاکہ آپ کا عقیدہ پکا ہو جائے کہ یہ پڑھنے سے شیطان وہ سانپ کا زہر نکل جاتا ہے. یاد رکھو میرے بھائیوں, انسان مر جائے مگر توحید سے سمجھوتا نہ کرے. کوئی شرکیہ جملہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اگر کسی کو سانپ نے کاٹا ہے, کسی پر جادو کا معاملہ ہے, کسی پر جو ہے جنات کا معاملہ ہے, آپ سورہ فلق پڑھیے, سورہ ناس پڑھیے, آیت الکرسی پڑھیے, آپ قرآن کی آیتوں کے ذریعے علاج کیجئے. ابھی آج میں سمریا کے علاقے میں گیا تھا اور ایک صاحب نے ان کے گھر میں ان کی بہن کو کچھ مسئلہ تھا اور وہ بیچاری مدرسے میں پڑھنے جا رہی تھی, ڈر جا رہی تھی. میں نے ان کو قرآن کی آیت پڑھ کے دم کیا. میرے بھائیو, آپ قرآن کی آیتوں کے ذریعے علاج کیجئے, قرآن میں شفا ہے. لیکن اس طریقے کے شرکیہ چیزوں میں آج اہل حدیثوں کے گھروں میں بھی اگر کسی لڑکی کو کوئی مسئلہ آتا ہے, لوگ اس کو کیا کرتے ہیں, کسی اوجھا کو بلا لیتے ہیں, کسی شرک کرنے والے کو بلا لیتے ہیں, اور وہ شرک کرنے والا, وہ پتھروں کے آگے سجدہ کرنے والا, وہ مزاروں اور قبروں کے آگے سجدہ کرنے والا, اس کو بلا کر کے اپنی بہن بیٹی کا علاج اس سے کرواتے ہیں. اور وہ علاج کیا کرتا ہے, وہ شرکیہ چیزیں پڑھتا ہے, وہ شرکیہ حرکتیں کرتا ہے. رحمان کے بندے شرک نہیں کرتے. میرے پیارے ساتھیوں, اپنی توحید کی حفاظت کیجیے. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر, رحمان کے بندے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے, شرک نہیں کرتے. اور اگر اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو تو کان کھول کے سن لو, اہل حدیث کی پہچان یہی ہونی چاہیے. مر جاؤ کٹ جاؤ, لا تشرک باللہ. اللہ کے نبی نے حضرت معاذ بن جبل سے کہا تھا, اے معاذ اللہ کے ساتھ کبھی شرک مت کرنا. وَإِن قُتِلْتَ, تمہیں قتل کر دیا جائے, تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے, او حُرِّقْتَ, تمہیں جلا کر کے خاک کر دیا جائے, اے معاذ تم کبھی اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا, شرک مت کرنا. اللہ کا درجہ کسی اور کو مت دینا. بیمار ہو جاؤ, ڈاکٹر کے پاس دوا لے سکتے ہو, علاج کر سکتے ہو, مگر عقیدہ یہی رکھنا شفا اللہ دیتا ہے. پریشان ہو جاؤ, اللہ کے آگے دکھڑا رویا کرو, اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا نہ سمجھنا, کسی اور کو غریب نواز نہ سمجھنا, کسی اور کو بگڑی بنانے والا مت سمجھنا. آج کل تعویذ کا بھی بڑا معاملہ چل رہا ہے. بچہ بیمار ہو گیا, تعویذ پہنا دیا اس کو. کبھی آپ نے دیکھا ہے تعویذ میں کیا ہوتا ہے؟ کبھی موقع ملے کوئی تعویذ کاٹ کے دیکھیے اس کے اندر کیا لکھا رہتا ہے. تعویذ کے اندر بھی شرکیہ چیزیں لکھی رہتی ہیں.
اور 2 منٹ کے لیے مان لو کہ تعویذ کے اندر اگر قرآن کی آیتیں بھی لکھی ہیں تو قرآن کی آیتوں والا تعویذ بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ میں بیمار ہوں، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، ڈاکٹر صاحب مجھے بہت تیز بخار ہے، ڈاکٹر نے پیراسیٹامول دیا، ڈاکٹر نے ایموکسی سلن دیا، ڈاکٹر نے ایزیترومائسن دیا، اینٹی بائیوٹک دیا، بخار کی دوا دیا، ڈاکٹر نے کہا جاؤ صبح شام کھا لینا۔ میں گھر آیا اور میں نے اینٹی بائیوٹک اور بخار کی ٹیبلٹ کو ایک پڑیا میں رکھا اور پڑیا میں رکھ کے گلے میں لٹکا لیا، مجھے کبھی آرام نہیں ملے گا۔ ڈاکٹر نے دوا پینے کو دیا تھا، ڈاکٹر نے دوا لٹکانے کو نہیں دیا تھا۔ قرآن شفا ہے، قرآن کے ذریعے آپ کو شفا ملے گی، مگر قرآن کو پڑھنے سے شفا ملے گی۔ قرآن کو پڑھ کے دم کیجئے، قرآن گلے میں لٹکانے سے، قرآن تعویذ کی شکل میں لٹکانے سے میرے بھائیوں آپ کو شفا نہیں ملے گی، آپ کو آرام نہیں ملے گا۔ تو تعویذ سے بچیے۔ مائیں اپنے بچوں کو مالش کرنے کے بعد کاجل کا ٹیکا لگاتی ہیں۔ پوچھو کاجل کا ٹیکا کیوں لگایا؟ کہتی ہے نظر نہ لگے۔ تجھے کس نے بتایا کہ بچے کو ٹیکا لگانے سے نظر نہیں لگتی؟ یہ تجھے کس نے بتایا؟ یہ تیرے سماج میں مشہور کر دیا گیا۔ بچے کو کاجل کا ٹیکا اگر اس نیت سے لگا رہے ہو تو یہ بھی توحید کے خلاف ہے۔ نظر لگتی ہے تو اللہ کے حکم سے لگتی ہے، اور نظر دور ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے دور ہوتی ہے۔ آپ بائک سے جا رہے ہیں، بلی نے راستہ کاٹ دیا، کار سے جا رہے ہیں، بلی نے راستہ کاٹ دیا، ڈرائیور نے بریک مار دیا، صاحب بلی نے راستہ کاٹ دیا۔ کیا آپ کا عقیدہ اتنا کمزور ہے کہ ایک جانور کے راستہ کاٹ دینے سے آپ نے بریک مار دیا؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جانور کے گزر جانے سے آپ کا سفر منحوس ہو جائے گا؟ اگر یہ عقیدہ کوئی رکھتا ہے تو اپنے عقیدے کی اصلاح کر لے، یہ بھی توحید کے خلاف ہے، یہ بھی شرک تک لے کے جانے والی چیز ہے۔ اللہ کے نیک بندے شرک نہیں کرتے، رحمان کے خاص بندے شرک نہیں کرتے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، اور اللہ کے خاص بندے کسی نردوش کی ہتیا نہیں کرتے، کسی انوسنٹ کا مرڈر نہیں کرتے، کسی بے قصور کو قتل نہیں کرتے۔ اگر لال قلعہ کے پاس جو وسفوٹ ہوا تھا، اس وسفوٹ میں اگر واقعی میں ابھی جانچ ایجنسیاں کام کر رہی ہیں، میں اپنی جانچ ایجنسیوں کی جانچ پر کوئی سوال نہیں اٹھانا چاہتا ہوں، لیکن مان لو کہ اگر وہ جو ڈاکٹر پکڑے گئے، اگر واقعی میں ان ڈاکٹروں نے یہ کام کیا ہے اور اپنے آپ کو اسلام کا مجاہد سمجھ کر اور اسلام کا خادم سمجھ کے کام کیا ہے، تو کان کھول کو سن لو، آپ بھی سن لیجئے، میڈیا والے بھی سن لیں، اسلام کا ان سے کوئی سمبند نہیں ہے۔ اسلام قطعی اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ کوئی عام آدمی کسی کی ہتیا کرے، اور ڈاکٹر تو کبھی ہتیا نہیں کرنے والا ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر تو جان بچانے والا ہوتا ہے۔ اگر ڈاکٹر کے بھیش میں کوئی آتنکوادی ہے اور یہ پروف ہو جاتا ہے، یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ کوئی ڈاکٹر تھا اور پھر بھی اس نے آتنکواد کیا تھا اور نردوشوں کی ہتیا کی تھی، تو میں ڈیمانڈ کرتا ہوں بھارت سرکار سے، میں گزارش کرتا ہوں اپنی جانچ ایجنسیوں سے کہ آپ تحقیقات کیجئے، آپ پتہ لگائیے، اور واقعی میں اگر کسی ڈاکٹر نے اس طریقے کی آتنکوادی گتیویدیوں میں حصہ لیا ہے، اس کو کڑی سے کڑی سزا دیجئے، تاکہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں کہ ڈاکٹر کا کام جان بچانا ہوتا ہے، جان لینا نہیں ہوتا ہے۔ اسلام جان بچانے کی تعلیم دیتا ہے، جان لینے کی تعلیم نہیں دیتا ہے میرے ساتھ۔ ایک انسان کی بھی اگر آپ جان لیں گے، پوری مانوتا کے ہتھیارے مانے جائیں گے آپ۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک انسان کی ہتیا کی اس نے پوری انسانیت کی ہتیا کی۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچا لی اس نے پوری مانوتا کو بچا لیا۔ قرآن کہتا ہے میرے خاص بندے، اللہ کہتا ہے میرے خاص بندے، ولا يقتلون النفس التي حرم الله
इल्ला बिलहक़्क़ि, मेरे खास बंदे किसी निर्दोष की हत्या नहीं करते। हाँ, जिसको कत्ल करने की अल्लाह ने इजाजत दी है, मिसाल के तौर पे अगर शादीशुदा मर्द ज़िना करे, शादीशुदा औरत ज़िना करे, उसको कत्ल किया जाएगा। अगर कोई किसी को कत्ल करे, कातिल को कत्ल किया जाएगा। जिसकी सजा सजाए मौत है उसका मसला अलग है, वरना किसी निर्दोष की हत्या करने की इजाजत इस्लाम नहीं देता है मेरे साथी। और क्या करते हैं? वला यज़नून, और अल्लाह के खास बंदे जिना नहीं करते। वो भी मर्द होते, वो भी औरतें होती हैं, उनके अंदर भी इच्छाएं होती हैं, डिजायर्स होती हैं, ख्वाहिशात होती हैं, मगर वो कभी ज़िना नहीं करते। लड़का जवान हो जाए, लड़की जवान हो जाए, इस्लाम ने निकाह का हुक्म दिया है, वो निकाह करके अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं, वो नाजायज रास्ता नहीं अपनाते हैं। और मैं अपनी बहनों से एक बात कहना चाहूँगा, बड़ा नाजुक दौर है, बहुत होशियार रहना। प्यार और मोहब्बत के नाम पे तुम्हारे शरीर के साथ खेलने वाले हजारों मिलेंगे, तुम्हारी इज्जतों आबरू को नोचने वाले भेड़िए हजारों मिलेंगे। ऐ मेरी इस्लामी बहनों, अपनी आबरू की हिफाजत करना, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना। जो रात दिन तुमको आई लव यू का मैसेज भेज रहा है, जो स्नैपचैट में मोहब्बत का इजहार कर रहा है, जो इंस्टाग्राम पर प्यार और मोहब्बत भरे मैसेज भेज रहा है, जो व्हाट्सएप पर तुमको प्यार और मोहब्बत के गाने भेज रहा है, उससे कहना अगर तू वाकई में मुझसे प्यार करता है, तुझे मैसेज भेजने की जरूरत नहीं है, तुझे वीडियो भेजने की जरूरत नहीं है, तुझे बार बार मुझे मैसेज करने की जरूरत नहीं है। मैं एक औरत हूं और मुसलमान औरत हूं, और मुसलमान औरत अपनी मर्जी की मालिक नहीं है। अगर तू वाकई में मुझसे मोहब्बत करता है, मेरे वालिद से बात कर, मेरे बाप से बात कर, बाप अगर नहीं है तो भाई से, जो भी गार्जियन है लड़की का, शौहर की हैसियत से उससे बात करो और रिश्ता भेजो और निकाह करो और बीवी बना करके मुझे जिंदगी भर का लाइफ पार्टनर बनाओ, मुझे शरीक हयात बनाओ, मुझे जन्नत में लेके अपने साथ जाओ, मुझसे ज़िना करके मुझे जहन्नम के रास्ते पे मत लेके जाओ। मेरी बहनों, ये मैसेज आपको दे रहा हूँ, कभी किसी के साथ ज़िना के लिए तैयार मत होना। जो तुमसे मोहब्बत करेगा कभी तुम्हारे साथ ज़िना की बात नहीं करेगा, जो ज़िना की बात करेगा वो तुमको जहन्नम में लेके जाना चाहता है। अरे जो प्यार करेगा, जो मोहब्बत करेगा, वो कभी तुमको जहन्नम के रास्ते पे लेकर नहीं जाएगा, वो निकाह करेगा, हलाल तरीके से वो तुमसे निकाह करेगा और जन्नत में अपने साथ लेके जाएगा। अब तुम तय कर लो कि तुम्हें जन्नत में जाना है या जहन्नम में जाना है। वला यज़नून, अल्लाह के खास बंदे ज़िना नहीं करते। और ये बात नोट कर लो, अल्लाह ने कुरान में जब ज़िना से मना किया तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ज़िना मत करो। अल्लाह ने क्या फरमाया? वला तक़रबु ज़िना, तुम ज़िना के करीब भी मत जाना। अगर मोबाइल तुमको ज़िना के करीब लेके जा रहा है, मोबाइल का इस्तेमाल कम कर दो। सोशल मीडिया अगर तुमको ज़िना के करीब लेके जा रहा है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बंद कर दो। अगर कॉलेज में लड़कियों के साथ पढ़ने की वजह से तुम ज़िना के करीब जा रहे हो तो जाना बंद कर दो। ऐसे कॉलेज में जहां लड़कियां भी पढ़ती हैं, हर वो रास्ता जो तुमको ज़िना तक लेके जा रहा है उसको अवॉइड करो, उसको बचो। और फिर भी अगर कंट्रोल नहीं होता है और शादी के लायक हो तो निकाह करने में देर मत करो। बगैर बारात के, बगैर जहेज के वलीमा करने की ताकत है, अच्छी बात है। वलीमा करने की ताकत नहीं तो वो भी कोई कंपलसरी नहीं है। निकाह कर लो, अपने आप को बदनामी के दाग से लोग तुम्हें बखील बोल दे चलेगा, कंजूस बोल दे चलेगा, मगर ज़िना से अपने दामन को बचा लो मेरे साथियों। ज़िना के करीब भी मत जाओ मेरे भाई। आज बड़ी हैरत होती है, सीमांचल के जलसों में जब हम ये सुनते हैं लड़का लड़की को लेके भाग गया, ये आज अफसोस की बात है। कल वहां रतनी के पहले एक गांव में गैर मुस्लिमों का एक मेला लगा था, वहां हंगामा मचा था। ड्राइवर ने पूछा मेरे क्या बात है, क्यों हंगामा है? कहने लगे कोई लड़का लड़की का चक्कर है, वो लेके भाग गया है। आज
ان کے میلوں ٹھیلوں میں جو حرکتیں ہو رہی ہیں اگر وہ آپ کے جلسوں اور پروگراموں میں ہو رہی ہے تو یہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے اور یہ سوچنے کا مقام ہے کہ کیا جلسوں اور پروگراموں میں کیا اس لیے ہم اور آپ آتے ہیں کہ وہاں اس طریقے کی حرکتیں ہوں؟ میرے پیارے ساتھیوں، آج زناکاری بہت عام ہو رہی ہے، اور وہ کیوں عام ہو رہی ہے؟ کیونکہ لڑکیاں بغیر پردے کے کھلے عام گھوم رہی